آج جب میرے چچا نے تمام مہمانوں کی موجودگی میں مجھ پر ہاتھ اٹھایا، میں روتا ہوا اس گھر سے نکلا۔ بیگ میں فوراً اپنے 2-4 جوڑے رکھے اور ہمیشہ کے لیے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ 19-20 سالہ اس اذیت بھری زندگی میں نے دیکھا ہی کیا تھا سوائے تکلیفوں کے، مشکلات اور دکھوں کے۔ میں بے بسی کی حالت میں سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا۔ آس پاس لوگ گھوم رہے تھے، ہر کوئی خوش تھا، اپنے آپ میں مگن تھا۔ میں ہی جانتا تھا کہ میں شاید اس دنیا میں رہنے والا سب سے بدنصیب انسان ہوں۔ کل رات سے بھوکا پیاسا تھا، ایسی حالت میں گھر سے نکل آیا۔ جیب میں نہ تو اتنے پیسے تھے کہ قریبی دکان سے کچھ خرید کر کھا لیتا۔ تبھی اچانک میری نگاہ سامنے بیٹھے فقیر پر پڑی، جو تھیلی میں سے کچھ نکال کر کھا رہا تھا۔ آج تو وہ فقیر بھی مجھے خود سے بہتر نظر آیا، کیونکہ مجھے یقین تھا اس کے پاس اس وقت نہ صرف کھانا تھا بلکہ پیسے بھی ہوں گے، اور ایک میں بدنصیب جس کی جیب میں پھوٹی کوڑی تک نہ تھی۔ میں نے سر پر ٹوپی پہن رکھی تھی جس سے میرا چہرہ چھپا ہوا تھا۔ فائدہ یہ ہوا تھا کہ کوئی بھی شخص میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ دنیا کے لوگوں کی اس بھیڑ میں جس قدر خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا، یہ میں ہی جانتا تھا۔ سو یہاں سے کہیں دور جانا چاہتا تھا، پھر یوں ہی پیدل چلتے ہوئے نہ جانے میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اپنا کوئی ہوش نہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا یہ ویران سی جگہ تھی، یہاں نہ تو آبادی تھی نہ کوئی سڑک۔ گرم لو الگ چہرے پر تھپیڑے لگا رہی تھی۔ میں بھی ایک پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھا اور ٹیک لگا کر تنے سے آنکھیں موند لیں۔ جانے کتنی دیر تک آنکھیں موند کر لیٹا رہا۔ اچانک کسی کی موجودگی کے احساس سے میں نے آنکھیں کھولی۔ میں گھبراتے ہوئے اٹھا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ ارے یہ کیا، میں اتنی دیر تک سویا رہا؟ سامنے کھڑے اندھیرے میں نظر آنے والے عجیب سے 2 آدمی مجھے لال آنکھوں سے گھور رہے تھے۔ پھر ایک میرے قریب آیا اور بولا، یہ پورا علاقہ ہمارا ہے، تم یہاں کیسے آئے برخوردار؟ میں ناسمجھی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو آس پاس کوئی گھر نظر نہیں آیا، تو پھر یہ شخص اس جگہ کو اپنا علاقہ کیوں کہہ رہے تھے؟ خیر، میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں حضور، مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں تھا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھنے ہی والا تھا، انہوں نے مجھے رکنے کا اشارہ کیا اور بولے، مگر تمہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے، اگر کوئی ایک بار اس جگہ آ جاتا ہے تو واپس ہماری مرضی سے جاتا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہیں یہ اس کچے علاقے کے ڈاکو تو نہیں؟ انہوں نے کالے رنگ کے لمبے چوغے پہن رکھے تھے، اندھیرے کے باعث چہرہ بھی واضح نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں اس قسم کا لڑکا نہیں، غلطی سے آ گیا تھا، کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ مگر انہوں نے میری نہ سنی، بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جانے لگے۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ بڑی مشکل سے ایک پریشانی سے نکلا تھا، اب نہ جانے یہ زبردستی مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ میرا نام قادر ہے، بچپن سے یتیمی کی زندگی جیتا آ رہا تھا۔ والدین کا انتقال ہو گیا، اکلوتا تھا۔ 4 سال تک تو میں نے شہزادوں کی سی زندگی گزاری، شاہانہ انداز میں۔ میری عمر بھی اتنی نہ تھی کہ میں یہ سمجھ سکتا کہ ماں باپ کتنی بڑی دولت ہوتے ہیں۔ گاڑی میں نانی سے ملنے گاؤں جا رہے تھے جب اچانک حادثہ ہوا۔ میں اچھل کر دور جا گرا۔ میری جان تو قدرت نے بچا لی، مگر میرے والدین موقع پر فوت ہو گئے۔ پورے گھرانے میں جیسے کوہرام مچ گیا۔ میری پرورش کی ذمہ داری میری دادی نے سنبھالی، مگر وہ بھی کتنے دن تک زندہ رہتی؟ میں 7 سال کا ہوا تو دادی بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ پھر چچا نے جگرا بڑا کیا اور مجھے اپنے گھر میں جگہ دی۔ شروع میں مجھے ان کے رویے سے زیادہ محسوس نہ ہوتا، مگر جوں بڑا ہونے لگا احساس ہوتا گیا کہ چچا کا اپنی اولاد کے لیے سلوک الگ ہے، جبکہ میرے لیے الگ ہے۔ وہ میرے ساتھ تو نوکروں والا برتاؤ کرتے ہیں۔ گھر کا کوئی سودا سلف لانا ہو، چچی بھری دوپہر میں مجھے باہر بھیجتی ہے، جبکہ ان کے اپنے بچے اے سی والے کمرے میں آرام کرتے ہیں۔ پھر حیرت ہوئی جب محلے کے بچے کہنے لگے، تمہارے چچا کے بچے تو شہر کے مہنگے اسکول میں پڑھتے ہیں، تم کیوں سرکاری اسکول میں جاتے ہو؟ آہستہ آہستہ آس پڑوس کے لوگوں نے مجھے احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں یتیم لڑکا تھا جس کی پرورش چچا نے کی ہے۔ چچا کے اپنے 4 بچے تھے، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا۔ ان کا بیٹا ویسے تو میرا ہم عمر تھا۔ تینوں بیٹیاں سب سے چھوٹی تھیں، مگر ان کے نخرے توبہ آسمانوں کو چھوتے۔ وہ میرے ساتھ نوکروں والا سلوک کرتے، نہ سردی دیکھتے نہ گرمی۔ جب جی چاہتا کچھ منگوانا ہوتا، مجھے فوراً باہر دوڑا دیتے۔ پورے دن میں سینکڑوں کے حساب سے چکر لگاتا، ہانپتے کانپتے گھر آتا، تب بھی مجھے کوئی پانی کا نہ پوچھتا۔ اسکول سے آتا تو چچی کہتی، پہلے یہ کام کرو تب ہی تمہیں کھانا دوں گی۔ یوں ہی بھوکے پیٹ سے جب تک میں ان کا کام مکمل نہ کرتا مجھے کھانا نہ ملتا۔ مجھے اتنی اجازت نہ تھی کہ اپنی مرضی سے کچن سے کچھ لے کر کھا لوں۔
سارے بچے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے، میں بھی 19 سال کا ہو گیا۔ اس 19 سال کی اذیت بھری زندگی میں غموں کے علاوہ میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ ہوا یہ کہ حالات کی ستم ظریفی سے میں حد سے زیادہ حساس بن گیا۔ پھر اس دن چچا کی بیٹی اریبہ کے رشتے والے آئے ہوئے تھے۔ میں جوس کے گلاس ایک ٹرے میں رکھ کر اندر لا رہا تھا جب ایک گلاس میرے ہاتھ سے گرا اور کسی مہمان کے کپڑوں کو داغدار کر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر چچی آگ بگولا ہو گئی، ساتھ ہی چچا نے طیش میں آ کر مجھے تھپڑ رسید کر دیا۔ مہمان رحم بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میں بیچارہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ دل میں اٹھتا غصے کا ابال مجھے مزید یہاں کھڑا رہنے کی اجازت نہ دے رہا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کچھ نہ سوچا، بیگ میں چند جوڑے رکھے اور گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ میں سوچنے لگا کہ اب میں جوان ہو چکا ہوں، دنیا اتنی بڑی ہے، کوئی نہ کوئی تو رہنے کو جگہ دے ہی دے گا۔ مگر آج اس انجان جگہ پر پھر سے نہ جانے کن لوگوں کے پاس آ گیا تھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے بڑے سے محل نما گھر میں لے کر چلے گئے۔ میں آنکھیں پھاڑے حیرت سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ اتنی ویران اور سنسان جگہ پر خوبصورت محل ہونا میرے لیے حیران کن تھا۔ لوگ تو وہاں ایسے چل پھر رہے تھے جیسے کئی سالوں سے یہیں پر مقیم ہو۔ شیشوں سے بنا ہوا یہ محل کسی شہنشاہ کا ہی معلوم ہوتا تھا۔ کون ہے یہ؟ اچانک ایک کڑکدار آواز پر میں پلٹا۔ میں نے دیکھا سفید لمبا چوغا پہنے اونچا لمبا قد و قامت والا آدمی میرے قریب آیا۔ آنکھیں اس کی لال تھیں۔ میں ڈر گیا۔ یہ ڈاکو تو کہیں سے نہ لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا گمان ہوتا تھا جیسے میں کسی قدیم زمانہ میں پہنچ گیا ہوں جو شہنشاہوں، بادشاہوں اور وزیروں کا دور ہوا کرتا تھا۔ پھر ایک آدمی بولا، سردار، یہ ہمارے علاقے میں داخل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہم اسے قید کر کے لے آئے ہیں، جیسے وہ داد وصول کرنا چاہتے ہوں اپنے سردار سے۔ میں حیران ہوا، بھلا مجھے کیا خواب آنا تھا کہ یہ تم لوگوں کا علاقہ ہے؟ میں نے تو اپنے آس پاس وہاں کسی شخص کو بھی نہ دیکھا تھا۔ پھر سردار بولا، کیوں برخوردار، کس ارادے سے آئے تھے تم یہاں؟ کیا تم بھی اس عامل کی طرح ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے؟ کیونکہ تم آدم زادے ہوتے ہی دھوکے باز ہو اور لالچی، ضرور کسی لالچ کے تحت تم نے یہاں قدم رکھا ہوگا۔ وہ بنا میری بات سنے نہ جانے کیا کیا الزام لگائے جا رہے تھے۔ میں جو بیچارہ پہلے ہی بھوک اور پیاس سے نڈھال تھا، ان کے سامنے کوئی وضاحت نہ دے سکا۔ اچانک میری نظر ایک شیشے کی پلیٹ میں رکھے پھلوں پر پڑی۔ انہیں دیکھ کر منہ میں پانی بھر آ گیا۔ میں بار بار انہیں دیکھنے لگا۔ سردار نے مجھے خاموش دیکھا تو غصے میں آ کر حکم دیا، جاؤ اس خبیث کو قید خانے میں ڈال دو، یہ مجھے اسی عامل کا ساتھی معلوم ہوتا ہے۔ سردار کی بات سن کر میرے تو رانگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بے قراری سے کہا، ٹھیک ہے، میں قید خانے میں جانے کو تیار ہوں، مگر پہلے مجھے کچھ کھانے کو دو، خدارا میں 2 دن سے بھوکا ہوں۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئے اور اس شخص نے شیشے کی پلیٹ اٹھا کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں پاگلوں کی طرح فروٹ اچک اچک کر کھانے لگا اور کھانے کے بعد اپنے اندر عجیب سی توانائی محسوس کر رہا تھا۔ بار بار سردار اور اس کے آدمیوں کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ سردار نے اپنے آدمیوں کو کہا، یہ برخوردار تو مجھے معصوم لگتا ہے۔ لڑکے، تم آئے کہاں سے ہو؟ میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا خوبصورت گھر دیکھا تھا۔ میں نے کہا، میں لاوارث ہوں، کل ہی چچا نے مجھے گھر سے نکال دیا، بے یار و مددگار سڑکوں پر پھر رہا تھا۔ ہرگز کسی غلط ارادے سے میں یہاں نہیں آیا، بس بھوک اور تھکن نے مجھے یہاں لا کھڑا کیا۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، کیا تم ہمارے پاس رہو گے؟ میں یہ سن کر خوش ہوا کہ میں تو پہلے ہی کسی پناہ کی تلاش میں تھا۔ سردار نے جب یہ مجھے آفر دی تو میں فوراً مان گیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، مگر آپ لوگ ہیں کون؟ میں نے ایسے انسان اپنی دنیا میں کہیں نہیں دیکھے۔ پھر میں حیران تو تب ہوا جب میری یہ بات سن کر وہ سب زور زور سے کہے لگانے لگے۔ اچانک ایک آدمی میرے سامنے آیا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے اپنا چہرہ بدل ڈالا۔ پہلے وہ کچھ اور نظر آیا اور مجھے ڈرانے کے لیے اس نے شکل بھیانک اختیار کر لی۔ میں خوف سے کانپتا ہوا دور جا کر دیوار سے چپک کر رہ گیا۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ آہستہ آہستہ شکلیں بدلنے لگیں۔ وہ سردار جو پہلے مہربان انسان نظر آتا تھا، اچانک بھیانک شکل والا ہو گیا اور سب کہے لگا رہے تھے۔ میں پلٹنے ہی والا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں کسی خطرناک جنات کے گروہ میں پھنس گیا ہوں۔ اچانک کسی نے میرا راستہ روکا۔ سردار، اب یہ باہر نہیں جا سکتا۔ مجھے یقین ہے یہ جوں ہی باہر جائے گا تمام انسانوں کو ہماری حقیقت بتا دے گا اور اس عامل کی طرح لوگ ہماری کھوج لگانے یہاں آ پہنچیں گے۔
سردار نے فوراً مجھے قید خانے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ ان کے حلیے، ان کا یہ محل اور اس محل میں موجود رسیلے پھل کہیں سے بھی یہ نہ بتاتے تھے کہ یہ انسانی دنیا کا کوئی کونا ہے۔ میں سمجھ گیا ضرور یہ کوہکاف ہے یا پھر یہ کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ پھر دو جنزادے سردار کے حکم پر مجھے گھسیٹ کر قید خانے لے جانے لگے۔ یہ خود اتنے ہولناک تھے تو ان کا قید خانہ کیسا ہوگا؟ ہائے اللہ، کیا بنے گا؟ یہی سوچ کر دل دہل رہا تھا۔ اچانک وہ مجھے کنویں کے پاس لے آئے۔ کنویں کی گہرائی تا حد نگاہ تھی، دور دور تک گھوپ اندھیرا۔ جو ہی انہوں نے مجھے اس میں دھکا دیا، میں نیچے گرتا چلا گیا۔ نیچے گرا تو مزید حیران ہوا، مجھے کوئی چوٹ نہ لگی تھی۔ میں تو کسی گیند کی طرح اچھلتا ہوا یہاں پہنچ گیا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے رہا تھا۔ میں ہاتھ پیر مارنے لگا۔ اچانک کسی کے کھانسنے کی آواز آئی۔ دل زور سے دھک دھک کرنے لگا۔ تو کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی یہاں موجود تھا؟ کون ہے یہاں؟ میں نے بلند آواز میں پوچھا۔ جواباً آواز ابھری، میں بھی انسان ہوں، کیا مجھے تم دیکھنا چاہو گے؟ میں نے کہا ہاں ہاں، سامنے تو آؤ۔ تبھی روشنی کا جھماکا ہوا۔ اپنے سامنے بیٹھے خوفناک شکل والے انسان کو دیکھ کر میں تھر تھر کانپنے لگا۔ مجھے یوں ڈرتا دیکھ کر وہ بولا، ارے ارے گھبراؤ نہیں، اس قید خانے میں قید ہونے کی وجہ سے میں اس حالت کو پہنچ چکا ہوں، ورنہ تمہارے جیسا معمولی انسان ہوں۔ تم ہو کون؟ میں نے جب پوچھا، وہ اداسی سے بولا، میرے اپنے کرتوتوں نے آج مجھے قید خانے تک پہنچایا ہے۔ یہ دنیا کا ایک مشہور عامل تھا۔ غرور و تکبر میرے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا تھا۔ میں چاہتا تھا دنیا کی ہر طاقت اپنی مٹھی میں قید کر لوں۔ جہاں سے گزرتا لوگ جھک جھک کر میرے سامنے سلام کرتے۔ بڑے بڑے وزیر، امیر کاروباری شخص میرے پاس اپنے کام نکلوانے آتے اور میں اپنی طاقت سے پلک جھپکتے ہی ان کے کام کر دیا کرتا تھا، کیونکہ میرے پاس اندیکھی ماورائی طاقتیں تھیں۔ حقیقت میں وہ طاقتیں میری نہیں بلکہ میرے موکل جنات کی تھیں۔ پھر مجھے ایک جنزادے نے بتایا، یہاں سے دور ایک صحرا جیسے علاقے میں جنزادوں کا بہت بڑا ٹولہ آباد ہے۔ وہ طاقت میں اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی انسان ان پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا، کیونکہ میں تو سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا تھا۔ میری خواہش تھی کہ سب مجھے جھک کر سلام کریں، میں جو حکم دوں وہ فوراً پورا کر دیں۔ زیادہ طاقت پانے کا لالچ مجھے یہاں کھینچ لایا تھا، مگر شاید اس نے صحیح کہا تھا، کیونکہ جو ہی میں نے یہاں قدم رکھا فوراً اپنا عمل کرنا شروع کر دیا۔ آنکھیں کھولی تو آسمان جیسے سر پر پھٹ پڑا، کیونکہ ہیبت ناک نظر آنے والے وجود وہ تعداد میں کئی زیادہ تھے جو میرے چاروں طرف گھومنے لگے۔ وہ میرے ارادے جان گئے تھے۔ جو ہی میرا عمل مکمل ہوا تو ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں کمزور انسان تھا، خود کو طاقتور سمجھ بیٹھا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے یہاں لے آئے۔ انہیں پہلے ہی میرے ارادوں کا علم ہو گیا تھا، جب ہی تو مجھے قید خانے میں ڈال دیا۔ میرے بعد آنے والے تم دوسرے انسان ہو، مگر تم تو چہرے سے معصوم اور کم عمر نظر آتے ہو۔ پھر تم نے اتنی بڑی غلطی کیوں کی؟ میں اس کی بات سن کر حیران ہوا کہ یہ لالچ میں آ کر یہاں آیا ہے، مگر میں کسی لالچ میں نہیں آیا۔ میں نے بتایا کہ جنات کا کہنا ہے جو ایک بار ان کی دنیا تک آ جاتا ہے وہ دوبارہ اسے انسانوں تک نہیں جانے دیتے، کیونکہ کئی راز ہیں جو ہم انسان دوسرے انسانوں کو بتا دیں گے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، کیا مطلب اب ہم اس قید سے کبھی باہر نہیں نکل سکیں گے؟ تو وہ بولا، ایک بات تو میں نہیں جانتا، مگر یہ ضرور جانتا ہوں یہ جنات نیک ہیں، شیطان ہرگز نہیں، ورنہ میں اب تک زندہ نہ ہوتا۔ ہر روز میرے لیے لذیذ کھانے اور دوسرے لوازمات یہاں پہنچائے جاتے ہیں۔ میں اس قید خانے میں بھی عیش کی زندگی گزار رہا ہوں۔ پھر 2 دن تک ہم ساتھ رہے، جب تیسرے دن قید خانے کا خفیہ دروازہ اچانک کھلا۔ اس میں ایک لمبا چوڑا جنزادہ اندر آیا، میرا بازو پکڑ کر مجھے باہر لے گیا۔ سردار نے تمہیں یاد کیا ہے۔ میں جا کر سردار کے سامنے کھڑا ہوا تو وہ بولا، مجھے آج تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں حیران ہوا کہ بھلا مجھ جیسے کمزور یتیم لڑکے کی مدد کسے ضرورت ہوگی۔ سردار نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ وہ زینے سے چڑھتا اوپر چلا گیا اور مجھے اپنی خوابگاہ میں لے آیا۔ خوابگاہ تھی یا کوئی سندر سپنا؟ سفید ریشمی پردوں سے سجایا وہ کمرہ کسی شہزادی کا معلوم ہوتا تھا۔ اچانک میری نظر اس بستر پر لیٹی ایک خوبصورت جنزادی پر پڑی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹی تھی جیسے سو رہی ہے، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ سردار نے بتایا، یہ میری بیوی ہے، مگر اسے ایک ایسی مہلک بیماری نے آن گھیرا ہے
یہ صرف انسانی دنیا میں جا کر ٹھیک ہو سکتی ہے۔ یوں تو میں اور میری بیوی انسانی روپ میں دنیا میں جا کر رہ سکتے ہیں، مگر آج سے پہلے ہم کبھی وہاں نہیں گئے، نہ ہی ہمیں اس بارے میں کوئی علم ہے۔ اس کا علاج کروانا ضروری ہے، ورنہ یہ یہیں پڑے پڑے مر جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تم ہماری مدد کرو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ انسانی روپ اختیار کر کے تمہاری دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ بھلا جنات انسان بن کر دنیا میں رہیں گے تو لوگ انہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ میں سوچنے لگا، مگر یہ بات کہنے کی ہمت میرے پاس تھی نہیں۔ سردار نے کہا، مال و دولت کی کوئی کمی نہیں، بڑے عیش کی زندگی وہاں جا کر گزار سکتا ہوں۔ جو ہی میری بیوی ٹھیک ہو جائے گی فوراً اپنے محل میں لوٹ آؤں گا۔ بولو لڑکے، ہماری مدد کرو گے کیا؟ مجھے ان کی بات سمجھ نہ آئی، مگر واپس میں نے اپنی دنیا میں جانے کا لالچ، یہ سوچ کر میں نے انہیں ہاں کہہ دیا۔ اگلے دن محل میں شاندار جشن کا اعلان کیا گیا، کیونکہ سردار کی بیوی ملکہ کا علاج ہونے جا رہا تھا۔ میں ایک کونے میں کھڑا تھا جب سردار نے تمام جنات کے سامنے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، اس لڑکے کی وجہ سے یہ سب ممکن ہوا ہے۔ آج تک مجھے کوئی ایسا معصوم انسان نہ ملا۔ اگر میری بیوی ٹھیک ہو گئی نا تو میں اس لڑکے کو اپنے محل میں خاص مقام دوں گا۔ پھر اگلے دن وہ دونوں میاں بیوی میرے ساتھ میری دنیا میں جا رہے تھے۔ جانے سے پہلے سردار نے کہا، میں تمہاری ایک خواہش پوری کرنا چاہتا ہوں، بولو کیا مانگو گے؟ میرے دماغ میں فوراً کچھ نہ آیا۔ میں نے کہا، آپ میری یہ خواہش پوری کر دیں کہ اس عامل کو آزادی دے دیں، مجھے یقین ہے وہ دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ تمام جنات تالیاں بجانے لگے۔ سردار نے کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑکا نیک اور اعلیٰ ظرف انسان ہے، مجھے یقین ہے یہ میری بیمار ملکہ کی مدد ضرور کرے گا، ہمارے کام آئے گا۔ جاؤ خادموں، آج اس خوشی کے موقع پر اس جادوگر کو آزاد کر دو۔ میں نے دیکھا 2 مددگار جنات ہمارے ساتھ روانہ تھے۔ انہوں نے محل کے باہر تک ہمیں چھوڑا، اس کے بعد غائب ہو گئے۔ اب آگے کا کام مجھے کرنا تھا۔ ملکہ پوش بنی ہوئی تھی، وہ سب سے زیادہ پوشیدہ تھی، مگر سردار کا عجیب حلیہ آنکھیں ہر کوئی پہچان سکتا تھا۔ یہ میں گھبرا رہا تھا انہیں اپنے ساتھ لیے ایک نئے شہر میں آ گیا۔ وہ بڑی سی کالونی تھی جس میں کئی گھر بنے ہوئے تھے، نہایت خوبصورت گھر تھے، مگر کوئی خالی نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک میری نظر ایک مکان پر پڑی جو کافی پرانا معلوم ہوتا تھا۔ اس پر لگا تالا بتاتا تھا کہ یہ گھر برسوں سے خالی ہے۔ میں نے کہا، آپ اور آپ کی بیوی اس درخت کے پیچھے چھپ جائیے، خود میں اس مکان کی معلومات لے کر آتا ہوں۔ پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس مکان میں رہنے والا خاندان کئی سالوں پہلے کسی دوسرے ملک میں جا بسا ہے۔ ٹوٹے پھوٹے مکان کی حالت بتاتی تھی کہ یہ رہنے کے قابل نہیں، مگر جب تک کوئی اور ٹھکانہ نہ مل جاتا یہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہی سوچ کر تالا توڑا۔ جب گھر میں داخل ہوا لوگ کانوں کو ہاتھ لگانے لگے۔ ہر کوئی بولا، تم نے ٹھیک نہیں کیا لڑکے، تم نہیں جانتے یہ مکان آسیب زدہ ہے، رات کو یہاں سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آتی ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر دل ہی دل میں ہنسا اور سوچا، اچھا ہے نا، سارے کے سارے آسیب مل کر ایک ساتھ رہیں گے، مزے کریں گے، کیونکہ میرے ساتھ آنے والے بھی تو جنات ہی تھے جو ایک خاص مقصد سے یہاں آئے ہیں۔ میں نے دیکھا جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا محلے دار مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ پھر ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، تمہارے ساتھ جو مرد اور عورت رہتے ہیں وہ کون ہے؟ میں گڑبڑا گیا، مگر پھر خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، وہ میرے بھائی اور بھابھی ہیں۔ بھابھی بیمار ہیں تبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی، مگر میری بھابھی جنزادی ہیں۔ یہ بات سوچ کر میں خود پر ہنسا۔ سردار نے کہا کہ میں کسی ایسے عامل کے بارے میں معلومات کروں جو جنات کا علاج کرتا ہو۔ وہ جنزادہ پہلی بار انسانی دنیا میں آیا تھا۔ وہ انسانی بھیڑ میں خود کو زیادہ دیر برداشت نہ کر پاتا۔ ایک دن میں اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہا تھا جب میں نے دیکھا وہ سڑک کنارے بیٹھے فقیر سے مخاطب ہوا باتیں کرنے لگا۔ میں نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، مگر وہ سمجھ نہ پایا۔ اچانک اس فقیر نے اس کا بازو تھاما۔ مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ میں فوراً ان کے قریب گیا تو سردار نے کہا، یہ فقیر بھی جنزادہ ہے جو انسانی روپ میں یہاں بہروپیہ ہے، مجھ سے اصرار کر رہا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ قبیلے میں لے کر جاؤں۔ میں سر تھام کر رہ گیا۔ اگر یہ دونوں اس وقت جنات کا روپ لے لیں گے تو لوگوں کا تو ہجوم یہاں لگ جائے گا۔ میں نے جلدی سے کہا، جب تمہاری بیوی صحت یاب ہو جائے گی نا تب اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جانا۔ بالآخر 7 دن مارے مارے پھرنے کے بعد ایک عامل کا پتہ معلوم ہوا جو کہ پرانے پیڑ کے نیچے رہتا تھا۔ آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں سوچ رہا تھا جب ہجوم ختم ہوگا
تو ہی عامل کے پاس جاؤں گا۔ بہت دیر بعد جا کے رشک ختم ہوا۔ اس کے سامنے جا کر بیٹھا۔ عامل کہنے لگا، بتا لڑکے، تو یہاں کیا لینے آیا ہے؟ میں بری طرح گھبرا گیا۔ کیسے اسے بتاتا کہ میں اپنے لیے نہیں آیا بلکہ ایک جنزادی کے لیے آیا ہوں؟ پھر اچانک میرے منہ سے نکلا، بابا کیا آپ جنات کا علاج کرتے ہیں؟ اس نے غور سے مجھے دیکھا اور کہا، ہاں، مگر تجھے یہ کس نے بتایا؟ ایک فقیر نے۔ میں نے انہیں سچ بتا دیا تھا۔ وہ مجھے دور سڑک کنارے مانگنے والا فقیر ملا تھا، اسی نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا تھا۔ ہاں، کرتا ہوں علاج، مگر جہاں تک میرے علم میں ہے وہ کوئی جنات، تو کوئی جنزادہ نہیں، تو انسان ہے۔ میں انسان ہوں مگر میں جنات کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ بالآخر میں نے سچ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ دور قبیلے میں رہنے والے سردار کی بیوی بہت تکلیف سے گزر رہی ہے۔ اسے آپ کے علاج معالجے کی ضرورت ہے۔ آپ کو میرے ساتھ وہاں چلنا ہوگا۔ عامل بابا نے کہا، ٹھیک ہے، میں علاج کرنے کو تیار ہوں، مگر سردار سے کہہ دینا کہ وہ اپنے ہیروں کی مالا مجھے دے دیں۔ اسے مجھے دینی ہوگی، جو اسے اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ میں جانتا ہوں اس ہیروں کی مالا میں اس کی تمام طاقتیں قید ہیں۔ کیا عامل بابا پہلے ہی سردار کے بارے میں جان گیا تھا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ رات ہوتے ہی میں جنزادے کے پاس گیا اور اسے بتا دیا کہ عامل مان چکا ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مالا تو میرے سامنے کچھ بھی نہیں، مجھے اپنی بیوی کی جان سب سے زیادہ عزیز ہے، میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ تبھی اس رات عامل بابا میرے ساتھ پرانے گھر میں آ گئے۔ ملکہ بستر پر پڑی تھی، اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ وہ بلا شبہ اتنی حسین تھی کہ اسے چھونے سے بھی ڈر لگتا۔ میں حسرت سے دیکھنے لگا۔ سردار اگر پریشان تھا تو بات یہ تھی کہ وہ جنزادی چاہے جانے کے قابل تھی۔ عامل بابا منہ ہی منہ میں کچھ پڑتا اس پر دم کرتا رہا۔ ایک دم سے انہوں نے آنکھیں کھولی اور سردار سے کہا، کیا تم نے اس جنزادی سے زبردستی شادی کی ہے؟ سردار بری طرح گھبرا گیا۔ تو نے اسے پانے کے لیے جو عمل کیا تھا وہ الٹا ہو گیا ہے، اسی وجہ سے آج یہ اس حالت میں ہے۔ سردار سر جھکا کر کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا جنزادی نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھوں میں سردار کے لیے نفرت تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا تھا۔ پھر عامل کہنے لگا، اب تیری جگہ اس نوجوان کو وہ عمل کرنا پڑے گا تاکہ تیرے الٹے عمل کا اثر ختم ہو جائے۔ ان کی بات نے مجھے ڈرا دیا تھا۔ میں گھبرا گیا۔ نہیں، میں یہ عمل نہیں کر سکتا۔ میں تو صرف سردار کی مدد کرنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ میں بہت ڈرپوک انسان ہوں۔ عامل بابا مسکرا کر بولا، سردار سے پوچھو، اس نے پہلے بھی جنزادی کو پانے کے لیے ایک نوجوان لڑکے سے ہی عمل کروایا تھا۔ سردار خاموش تھا۔ خاموشی کا مطلب ہاں ہوتا ہے، مطلب صاف ظاہر کہ وہ پہلے بھی کسی انسان کی مدد لے چکا ہے، تبھی تو علاج کا بہانہ کر کے یہ تمہیں یہاں لے کر آیا ہے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مگر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ عامل بابا نے پراسرار انداز میں کہا، کچھ زیادہ نہیں، بس 7 جمعرات تک چلا کرنا ہوگا، وہ بھی ایک پرانے قبرستان میں بیٹھ کر۔ اس نے جنزادی کے لیے پرانی قبر کی مٹی لے کر اس پر عمل کیا تھا، مگر اس دن اتنی تیز آندھی چلی کہ اس کا عمل بیکار ہو گیا، مٹی ضائع ہو گئی، جس کی وجہ سے عمل بھی ضائع ہو گیا۔ ادھورے عمل کی وجہ سے جنزادی تو اس سے مل گئی مگر وہ اس کی نہ بن سکی، اسی لیے اس کے دل میں سردار کے لیے نفرت ہے۔ مجھے سردار سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ بھلا جنزادہ معلوم ہوتا تھا، اپنی بیمار شریک حیات کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنی دنیا چھوڑ آیا تھا۔ عامل بابا نے کہا، کل رات کو تجھے میرے پاس آنا ہوگا، تب میں تجھے اس عمل کی ہدایات بتا دوں گا۔ پھر عامل بابا کے جانے کے بعد میں نے سردار سے کہا، مجھے امید ہے کہ تمہاری بیوی جلد ٹھیک ہو جائے گی، پھر اس کے دل میں بھی تمہارے لیے محبت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بولا، اس عورت کی خاطر میں نے اپنی ہر شے داؤ پر لگا دی، حتیٰ کہ اپنی سرداری بھی، مگر یہ جان بوجھ کر ٹھیک نہیں ہونا چاہتی۔ یہ واپس اسی قبیلے میں جانا چاہتی ہے جہاں شیطانوں کا قبضہ ہے۔ ان دونوں کی پریم کہانی خاصی عجیب تھی، اور میں ان دونوں میاں بیوی کے درمیان ایک کٹ پتلی کی طرح گھوم رہا تھا۔ پھر اس رات مجھے اکیلا پا کر ملکہ نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا، مجھے کسی بیماری نے نہیں گھیر رکھا، میں ڈھونگ کر رہی ہوں۔ میں نے بے یقینی سے دیکھا تو وہ بولی، مجھے اس سردار سے نفرت ہے کیونکہ اس نے میری محبت پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ میں اپنے قبیلے کے مرد سے محبت کرتی تھی، بھلے وہ غریب تھا، مگر پیار نے ہم دونوں کو طاقتور بنا دیا تھا۔ مگر اس سردار کی وجہ سے میں جنزادے سے جدا ہو گئی۔
آج تک اسے بھول نہیں پائی۔ میں اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد کرو نوجوان، میں اس سردار سے نفرت کرتی ہوں۔ اگر تم نے میرے لیے عمل کیا تو یاد رکھنا میں تم سے اس عمل کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ بات کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں تو انگاریاں جل رہی تھیں۔ میں بری طرح گھبرا گیا۔ ایک طرف سردار تھا جو اپنی بیوی پر جان چھڑکتا تھا، اس کی بیماری کے لیے پریشان تھا، اور دوسری طرف یہ جنزادی جو اپنے عاشق کے لیے یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ پھر جوں ہی رات ہوئی وہ یہاں سے سردار نے فوراً حکم دیا، تم عامل سے جا کر ملو۔ جنزادی کو دیکھا تو وہ گھورنے لگی۔ میں اس کی نظروں سے چھپ کر عامل کے پاس گیا۔ عامل نے جو کچھ بتایا سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ بھلا میں کیسے کر سکتا تھا؟ عامل نے کہا، یہاں سے دور پرانا قبرستان ہے، وہاں ہزاروں سال پرانے مردے دفن ہیں۔ آج تک کوئی انسان وہاں نہیں گیا، اور وہاں دفن مردے رات کو گھومتے پھرتے سرعام دکھائی دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں نے قبرستان کو مسمار کر کے وہاں کالونی بنانے کی کوشش کی ہے، مگر الٹا خسارہ اٹھایا۔ جو شیطانی عامل ہوتے ہیں وہ قبروں کی مٹی اٹھا کر عملیات کرتے ہیں، مگر انسانی روحیں انہیں یہ کرنے نہیں دیتی۔ مگر ہاں، اگر کوئی نیک مقصد کے لیے عمل کرے تو انہیں کچھ نہیں ہوتا۔ تم بھی کسی کی محبت کی خاطر یہ عمل کرو گے، مجھے نہیں لگتا کوئی نقصان کی بات ہے۔ جو ہی 7 جمعرات مکمل ہوگی، اس ملکہ کے دل میں خود بخود سردار کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ تم چاہو تو سردار سے خوب مال و دولت لے کر اپنے دن بدل لینا، بس بدلے میں مجھے وہ ہیروں کی مالا ہر قیمت پر چاہیے۔ تم یہ سب ٹھیک ہے نا؟ تم یہ مالا تو گلے میں پڑی دیکھ رہے ہو، یہ میں نے تمام جنات سرداروں سے حاصل کی ہے۔ وہ خوش ہو کر مجھے ایسے ہی انعامات سے نوازتے ہیں۔ مرنے کے بعد میں ایک ایسی نشانی چھوڑوں گا کہ لوگ مجھے تاعمر یاد رکھیں گے۔ عامل کے جھریوں زدہ چہرے پر کئی ارادے لکھے تھے۔ میں اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے لیے یہ سب کہنا آسان تھا، مگر میں تو کمزور سا انسان تھا۔ نہ جانے زندگی میں کتنی مصیبتیں دیکھی تھیں، مگر آج سب سے بڑی پریشانی میرے سر پر موجود تھی۔ خیر جو بھی تھا، اب یہ عمل تو کرنا ہی تھا۔ 2 روز بعد جمعرات تھی۔ میں ڈرتے ڈرتے گھر آیا۔ سردار وہاں موجود نہیں تھا، نہ ہی اس کی بیوی، مگر ابھی بھی بیوی بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے گھورا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جس طرح سے سردار کے ساتھ مل کر مجھے ستانے لگے ہو، یاد رکھنا بھیانک سزا دوں گی۔ میں فوراً پلٹا، مگر سوچا یہ اتنی بے بس کیوں ہے؟ کیا اس عمل کی وجہ سے اس کی طاقتیں ختم ہو گئی ہیں؟ سردار تو مجھ سے خوش نظر آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہے برخودار میری زندگی ایک بار پھر سے جنت بن جائے گی۔ جب یہ عورت میرے ساتھ ہوگی میں دنیا کا خوش نصیب انسان بن جاؤں گا۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے غصہ آیا۔ سوچنے لگا، اس سے تو بہتر تھا میں اپنے چچا کی جلی کٹی سن کر زندگی گزار لیتا۔ نہ وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا، نہ مجھے یہ آج بھگتنا پڑتا۔ نہ جانے چچا نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی کی ہوگی یا نہیں۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا تھا کہ میری زندگی کی انہیں کوئی ضرورت تھی۔ میں مروں یا جیوں، جہاں بھی رہوں، میرا اپنا کون ہے جو میرے لیے فکر مند ہوگا؟ اس سے تو اچھا یہ سردار ہے جس نے کم از کم مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے کسی کام آ سکوں۔ وہ میری عزت تو کر رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا۔ پھر جو ہی جمعرات آئی میں وہ عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ عامل کے ایک مرید نے مجھے قبرستان کے قریب پہنچا دیا تھا۔ میں نے دیکھا عامل کے مرید کے چہرے پر خوف کی لہر تھی۔ وہ بولا، برخودار اگلا کام تمہارا ہے، میں تو چلا، اللہ حافظ۔ یہ کہتے ہی وہ فرار ہو گیا۔ اب یہاں میں تھا اور قبرستان کا بھیانک سناٹا۔ عجیب سا دھواں اٹھتا تھا۔ اس دھوئیں کی وجہ سے تو یہاں کا ماحول اتنا ہولناک بنا ہوا تھا۔ پھر میں اپنے تھر تھر کانپتے دل کے ساتھ آگے بڑھا۔ اچانک میرے کانوں میں چیخنے کی آواز آئی۔ پلٹا تو میرے منہ سے بے تحاشا چیخیں نکلیں۔ اس پیڑ کے ساتھ رسیوں میں جکڑی ایک لڑکی کھڑی تھی جس نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا۔ لمبے بال گھٹنوں کو چھو رہے تھے۔ وہ بالکل جیسی فلموں میں دکھاتے ہیں ہو بہو اسی طرح کی نظر آ رہی تھی۔ مجھے لگا میں کسی مشکل میں پڑنے والا ہوں۔ ابھی تو میں نے عمل کی شروعات بھی نہیں کی۔ وہ بولی، خدارا میری مدد کرو۔ میں اس کی کوئی بات نہ سن رہا تھا۔ ایسے لگا جیسے کسی چڑیل کے روپ میں وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی ہے۔ پھر وہ آنسو لے کر رونے لگی، برابر میری منتیں کرتی۔ وہ مجبور اور بے بس لگ رہی تھی۔ اس اندھیری رات میں سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کوئی بے قرار روح ہی نظر آتی تھی۔ اتنے کالے اندھیرے اور سنسان جگہ پر لڑکی کا کیا کام؟ میں بھول چکا تھا۔ تبھی وہ روتے روتے کہنے لگی،
میری مدد کرو، تمہیں کسی نے فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیجا ہے۔ اس کے آنسوؤں پر مجھے حقیقی گمان ہو چکا تھا۔ میں خود کو اس کے پاس جانے سے نہ روک سکا۔ بالآخر میں نے لڑکی کی رسیاں کھول دیں۔ میں نے دیکھا اس کے ہاتھ خون سے بھرے تھے۔ شاید اس کی کلائیوں سے نکلنے والے خون نے وہ نشانات چھوڑ دیے تھے۔ پھر وہ روتے روتے بولی، میں ایک فیکٹری میں کام کرتی ہوں، غریب ماں کی بیٹی ہوں۔ میری ماں بھی بیوہ عورت ہے۔ فیکٹری میں کام زیادہ تھا، اسی وجہ سے زیادہ رات ہو گئی۔ میں گھر کو جا رہی تھی، اچانک دو لڑکے میرے پیچھے لگ گئے۔ بڑی مشکل سے اپنی جان اور آبرو بچا کر یہاں بھاگ کر آئی۔ ایک پیڑ کے پیچھے چھپی بیٹھی تھی جب اچانک وہ میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے مجھے رسیوں سے جکڑ دیا اور بے آبرو کرنے کی کوشش کی، مگر اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکے۔ نہ جانے کس طاقت نے انہیں ایسا کرنے سے روک دیا۔ کوئی خوفناک سا سایہ تھا جو ان کی سمیت مجھے بھی دکھائی دیا۔ وہ تو اسی لمحے فرار ہو گئے، مگر مجھے یہاں بے بس رسیوں میں جکڑی چھوڑ گئے۔ جب تم یہاں آئے تبھی تو میں نے خوف سے چیخ ماری۔ میں تمہیں غلط انسان سمجھی تھی، مگر تم انسان نہیں، میرے لیے تو تم نیک فرشتے ہو، جس نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میری آبرو بھی۔ میں ہمیشہ تمہاری احسان مند رہوں گی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی۔ میں حیران ہوا کہ غریبی بھی کہاں کہاں ذلیل و رسوا کروا دیتی ہے۔ میں نے اسے تسلی کے دو بول بولے اور کہا، رونا بند کرو، میں تمہیں حفاظت سے تمہارے گھر چھوڑ دوں گا، مگر تمہیں تھوڑی دیر انتظار کرنا ہوگا۔ وہ پیڑ کے نیچے بیٹھ گئی۔ میں اپنا کام کرنے لگا۔ میں نے پرانی قبر سے مٹھی بھر مٹی اٹھائی اور اس پر سردار کی خاطر عمل کی پڑھائی کرنے لگا۔ نہ جانے کیوں اس لڑکی کو بچا کر میں اپنا سارا ڈر خوف بھلا بیٹھا تھا۔ پہلے جو یہاں سناٹا اور تنہائی کے خوف کی وجہ سے میں کام کرنے میں ہچکچا رہا تھا، اب لڑکی کو سامنے پا کر خود کو بہادر تصور کر رہا تھا۔ جو ہی عمل پورا ہوا، میں فوراً اس کے قریب گیا اور اسے بحفاظت اس کے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا اس کی گلی میں دو تین لوگ کھڑے اسے نفرت سے گھور رہے تھے۔ شاید وہ رات کے 3 بجے میرے ساتھ گھر آئی تھی، اسی وجہ سے ذلت اس کے انتظار میں تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر میں اپنے گھر آ گیا۔ سردار بے قراری سے بولا، تم نے آج کا عمل پورا کیا نا؟ میں نے تسلی دے کر کہا، فکر نہ کرو، سب کچھ آپ کی خاطر ہی تو کر رہا ہوں۔ رات کو سونے لگا تو سفید کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی کسی پری کی طرح میری سوچوں میں آنے لگی۔ میں حیرت سے سوچنے لگا، کہیں مجھے اس سے محبت تو نہیں ہو گئی؟ بھلائے نہ بھولتی تھی۔ اب اس جنزادے سردار کے لیے اس جنزادی کی محبت کی شدت کو میں سمجھنے لگا تھا۔ تبھی پہلے سے زیادہ ہمت کر کے عمل کرنے لگا۔ عمل کرتے ہوئے 3 جمعرات ہو گئی تھیں۔ میں نے دیکھا ملکہ کی صحت میں بہتری آ رہی تھی، مگر ابھی بھی وہ مجھے ناراض دکھائی دیتی، جبکہ سردار اس کی محبت میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ جب بھی میں عمل ختم کر کے آتا، وہ بے قراری سے میرا منتظر نظر آتا۔ دوسری طرف وہ عامل بابا جو اس بات کا منتظر تھا کہ کب عمل پورا ہو اور اسے ہیروں کی مالا مل جائے۔ پھر اس جمعرات جب میں عمل کرنے لگا، اچانک ہر طرف سے آندھی طوفان اٹھا۔ آج ایسا لگتا تھا جیسے میری جان مصیبت میں ہے۔ میں نے گڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ میرے کانوں میں عامل بابا کی آواز پڑی، اپنا عمل جاری رکھو لڑکے، اس ہنڈیا کی مٹی پر ہاتھ رکھ لو۔ وہ باہر نہ نکلنے پائے۔ جنزادی کا پرانا عاشق شیطان خبیث جن ہے، وہ تمہیں یہ عمل پورا نہیں کرنے دے گا۔ میں بری طرح گھبرا گیا تو گویا اسے خبر ہو گئی تھی، مگر اچانک سفید کپڑوں میں ملبوس لہراتے وجود مجھے اپنی حفاظت میں کھڑے دکھائی دینے لگے۔ یہ کون تھے میں نہیں جانتا تھا، مگر ہاں جو بھی تھے میں ان کا شکر گزار تھا جس نے آج کا عمل پورا ہونے دیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں گھر پہنچا۔ سردار نے جب میری حالت دیکھی تو مجھے شربت پینے کو دیا۔ وہ شربت پیتے ہی میں اپنے جسم میں طاقت محسوس کرنے لگا۔ ملکہ اٹھ کر میرے سامنے آئی۔ پہلی بار میں نے اسے اپنے پیروں پر کھڑے دیکھا تھا۔ وہ سردار سے بولی، میری خوشی اسی میں ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو۔ میں جو تمہارے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو تم مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے دیکھا سردار کی آنکھوں میں غم کی کیفیت تھی۔ اب عمل کی آخری جمعرات قریب تھی۔ خوشی تھی کہ بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا، مگر اس سے پہلے کچھ عجیب ہوا تھا۔ آخری جمعرات آنے سے صرف 1 دن پہلے ملکہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ سردار پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا تھا، مگر وہ کہیں نہ ملی۔ مجھے اس کی محبت پر افسوس ہوا۔ سب ان کا ہو گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بالکل پاگل ہو گئی ہے۔ جو ہی اس کے اندر طاقتیں آئیں وہ واپس قبیلے میں چلی گئی جہاں سے سردار اسے لے آیا تھا۔
سردار تو جوگی بن چکا تھا، ایک دن ایک گھر چھوڑ کر چلا گیا مگر دولت یہیں چھوڑ گیا۔ اس نے میرا انعام جو ہیرے زیورات کی صورت میں پہلے ہی چھپا کر رکھا تھا وہ بھی مجھے آسانی سے اس گھر میں مل گیا۔ مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہوا کہ اتنی محنت کرنے کے باوجود سردار کو اس کی محبت وہ ملکہ نہ مل سکی، مگر اب میرے حالات بدل گئے تھے۔ کہاں میں پہلے یتیم اور لاوارث لڑکا ہوا کرتا تھا جس کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہ تھے، اب کروڑوں میں کھیلنے لگا، شاندار بنگلے میں رہنے لگا، مگر ابھی بھی میری نظریں سردار کی منتظر ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ بس ایک بار وہ مجھے نظر آ جائے تو میں اس سے پوچھوں محبت کا روگ لگا کر کس حال میں جی رہے ہو۔ میں شہر کا کاروباری آدمی بن چکا ہوں۔ ایک روز ایک یتیم خانے میں چندہ دینے گیا، وہاں کھڑی لڑکی نے میرے حواس معطل کر دیے۔ وہ لڑکی تو وہی تھی جو اس رات مجھے اس صدیوں پرانے قبرستان میں ملی تھی۔ اسے لگا جیسے مجھے زمانے کی خوشیاں مل گئی ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے ایسا لگا جیسے زمانے بھر کی خوشیاں مل چکی ہیں۔ میں جلد از جلد اس سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ وہ میرے سامنے آئی تو مجھے پہچان نہ سکی۔ میں نے اسی رات کا یاد دلایا تو وہ بولی، آپ مہربان ہیں، اگر آپ اس رات میری مدد نہ کرتے تو شاید میں کسی کچرے کے ڈھیر کی طرح اس ظالم زمانے میں جی رہی ہوتی۔ میں نے کہا، تم یتیم خانے میں کیوں؟ تو وہ اداسی سے بولی، اسی رات محلے والوں نے مل کر مجھے اور میری ماں کو محلے سے نکال دیا تھا کیونکہ انہوں نے مجھ پر بدکار ہونے کا الزام لگایا اور میں اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں۔ جب ہی میں اور میری ماں یہاں آ گئے، مگر 2 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب میں تنہا زندگی جی رہی ہوں۔ اس کی یہ کہانی سن کر مجھ پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں نے فوراً اسے نکاح کی پیشکش کی اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میری زندگی اتنی پر رونق اور خوشیوں سے بھرپور ہو جائے گی ہرگز اندازہ نہیں تھا۔ ایک دن سڑک کنارے میں نے درویش کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بڑے مگن انداز میں آتے جاتے انسانوں کو گھور رہا تھا۔ میں اس کے قریب گیا تو اس کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق نظر آئی۔ میرا دل ڈوب گیا، یہ تو وہی سردار تھا، میرا محسن، مگر آج درویش بن کر انسانی دنیا میں کیوں موجود ہے؟ میں نے اس سے اس بات کی وجہ پوچھی تو وہ بولا، برخودار، محبت کا روگ لگائے بڑی مشکل سے زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں، بس ہر پل اس کی یاد ستاتی ہے۔ اس نے ایک دکھی شاعری سنائی تو یہ سن کر میرے دل پر کیا گزری، میں رونے لگا۔ جس نے میری زندگی بدل ڈالی تھی آج وہ بدترین زندگی جی رہا تھا، وہ بھی فقیر بن کر۔